میری تحقیق کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ وہ ذات عالی مرتبت جس کا صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا ہے، وہ ذات عالی مرتبت سیدنا گوہر شاہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا گوہر شاہی کے شانوں پر مہر مہدیت دیکھی۔ سرکار کے جو ناخن ہیں تھم کے، ان کے اوپر اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھی ہے، دوسری پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ سرکار گوہر شاہی کے گھٹنوں پر اس میں ذات اللہ کھال میں کھدا ہوا جس سے نور کی شعائیں نکلتی۔ سرکار کے سر پہ تالو پر سورہ رحمان لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی ہیں، ان کا اعلان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ حضرات نے ویڈیو دیکھی اس میں ایک شخص نے گوہر شاہی کو امام مہدی ہونا ثابت کیا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے چند علامتیں ذکر فرمائی ہیں، اور پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان کی چند خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم ان احادیث کو سامنے رکھ کر پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان علامات پر اور ان خصوصیات پر پورا اترنے والا شخص کون ہو سکتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے اتنی وضاحت کی، ان کا خاندان کیسے ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، اور پھر ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، اور پھر وہ کتنے سال میں لوگوں پر ظاہر ہوں گے کہ یہی امام مہدی خلیفہ ہیں، اور پھر کتنے سال تک وہ اپنی خلافت کے نظام کو برقرار اور منظم طور سے چلائیں گے، اور پھر اس کے بعد کی کیا کیا حالات ہیں، اور کتنے سال زندگی دنیا میں گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک ہمیں تفصیلاً یہ ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی وہ میرے اپنے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہوگی کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں گے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جائے پیدائش وہ مدینہ ہوگی، اور جب اس وقت میں وہاں کے خلیفہ کا انتقال ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کو اب خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو یہ اس ڈر کے مارے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ تسلیم نہ کر لے، مدینے سے بھاگ کے مکہ چلے جائیں گے۔ جب وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں گے تو لوگ ان کو تسلیم کریں گے، اور ان کے علامات کے ذریعے سے لوگ ان کو پہچان کر ان کو امام مہدی تسلیم کریں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود اس چیز کو کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور لوگ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کرے وہ خود ناپسند کر رہے ہوں گے، وَهُوَ كَارِهٌ لَهُ۔ یہاں تک حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں گے، اور وہ خلافت سے بھاگ کر مدینے سے مکے کی طرف آئیں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خلافت کو متعین کیا ہے، اور آج سے 1400 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کی ہمیں بشارت سنائی، اور یہ تک بتایا کہ جب وہ ظاہر ہو جائے اور علامات سے معلوم ہو جائے کہ یہی مہدی ہیں تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی اطاعت بھی کرو۔ اور پھر تیسری ان کی علامت یہ ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اجل الجبہہ، کہ ان کی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی، اور اسی طرح ان کی ناک ابھری ہوئی ہوگی۔ اور یہ سب علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب لوگ ان کو خلیفہ تسلیم کریں گے تو اس وقت وہ اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی ترکی کو فتح کریں گے، اور 70,000 کا ایک لشکر وہ خود ترتیب دیں گے، اور وہ اس لشکر میں خود شریک نہیں ہوں گے بلکہ اس لشکر کو اپنی نگرانی میں روانہ کریں گے۔ اور پھر ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور ان کی ایک خصوصیت اور علامت یہ بھی ہوگی کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تقریباً 2 سال تک اس زمین پر زندہ رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کی خلافت کی مدت وہ 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 سال ہوگی،
اور پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے اس وقت میں ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو یہ علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی کہ وہ خود اپنی خلافت سے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اور جبکہ دوسرے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے کسی کو بھی امام مہدی مان لیا ہے۔ تو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے قواعد اور اصولی اعتبار سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان احادیث میں غور کریں، اور جو شخص اسی طرح کا ہو اور اسی موافقت کا ہو اور ان علامات پر پورا اور مکمل اترتا ہو تو وہ امام مہدی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یواطئ اسمہ باسمی، کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ویواطئ اسم ابیہ باسم ابی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے باپ کا نام وہ میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کے ساتھ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور پھر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے خاندان سے ہوں گے۔ اتنی صاف واضح طور پر احادیث ہونے کے باوجود، اور یہ احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ محدثین نے ان کو تواتر کے درجے پر مانا ہے، یعنی بہت بے شمار احادیث ہیں۔ تو ان سب کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص امام مہدی ہے، فلاں شخص امام مہدی ہے، ایسے بہت سے فرقے وجود میں آ گئے ہیں جو اپنے طور سے کسی کو بھی امام مہدی کہتے ہیں۔ یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ احادیث اتنے طور سے ہم پر رہبری کر رہی ہے، اور پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات ہمارے لیے واضح ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انگوٹھے پر آیت الکرسی کا لکھا ہوا ہونا، اور دوسرے انگوٹھے پر سورہ یاسین کا لکھا ہوا ہونا، اور پھر اس کی پیشانی اور تالو پر سورہ رحمان کا لکھا ہوا ہونا، اور پھر ان کے گھٹنوں پر اسم ذات، اسم اللہ کا کھال میں کھدا ہوا ہونا جس کے اندر سے روشنی آ رہی ہو، یہ تو علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ اگر مان بھی لیں کہ گوہر شاہی کو یہ سب چیزیں تھیں، اور ان کے انگوٹھوں پر ایک میں آیت الکرسی اور دوسرے میں سورہ یاسین اگر مان بھی لیا جائے کہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کی تالو پر سورہ رحمان لکھا ہوا بھی تھا، اور اس کے گھٹنوں پر اسم ذات، اسم اللہ اگر لکھا ہوا بھی تھا، مان بھی لیا جائے، تو یہ علامات تو امام مہدی ہونے کے نہیں ہیں۔ تو امام مہدی ہونے کے علامات تو کوئی اور ہیں، وہ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں بیان فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو قرآن اور حدیث سے پرکھیں، اور اپنے مقامی علماء اکرام سے ربط رکھیں، ان سے اپنے مسائل کو اور دین کے متعلق تمام باتوں کو ان سے براہ راست سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے خیالات اور جو بھی ہیں، اپنے نظریات کو اور اپنی الجھنوں کو ان کے سامنے رکھیں، اور ان سے اس کا حل معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو پھر خدا نخواستہ ایسے ہوگا کہ کسی نے بتایا کہ امام مہدی ہے تو ہم اس کے پیچھے خدا نخواستہ چل پڑے، اور پھر کسی نے بتایا کہ فلاں ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے، اور کسی نے بتایا کہ یہ امام مہدی بھی ہے اور عیسیٰ مسیح بھی ہے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو ایسے گمراہ کرنے والے بہت سے فتنے ہوں گے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت میں بہت سے فتنے ہوں گے، اور فتنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کو حق والے راستے سے ہٹا دے، اور اس سے بڑی گمراہی اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر امام مہدی کے علامات کو اور ان کی خصوصیات کو واضح طور سے بیان کیا، اور ان سب کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز کو علامت سمجھ بیٹھیں، اور کسی ایک ذاتی خصوصیت کو دیکھ کر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ امام مہدی ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم نے جو بھی احادیث بیان کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو ہمارے بیان کردہ ان احادیث پر اطمینان نہ ہو تو ہم نے ان احادیث کو حوالے کے ساتھ ڈسکرپشن میں لکھا ہے، اور جو شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ڈسکرپشن میں دیکھ کر ان احادیث کو پڑھے، اور ان احادیث پر بھی اگر اطمینان نہ ہو تو جو ان کا حوالہ دیا گیا ان حوالے کے ذریعے سے اصل کتاب تک پہنچ کر ان احادیث کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق علماء کے ساتھ رہنے کی اور ان کے نظریات کو اپنانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت موت تک ہمیں قرآن اور حدیث کے صحیح راستے پر قائم رہ کر مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کسی گمراہی کا شکار ہونے سے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔